آج کا موضوع ہے لیٹر آف کریڈٹ یعنی ایل سی۔ اب اس بات کا سوال یہ ہے کہ پہلے تو آپ کہتے تھے کہ چلو کنونشنل بینک میں آپ اس بات کو کہتے تھے کہ جی بینکس ڈیلز ان ڈاکومنٹ ناٹ ان گڈس، لیکن اسلامک بینکنگ میں تو رب المال بننا آپ کا لازمی ہو گیا ہے نا۔ تو جب رب المال آپ بن سکتے ہیں تو یوزنس ایل سی جو ہے وہ بغیر سیکیورٹی کے کیوں نہیں کھلتی؟ جب مال آپ کی کسٹڈی میں آ جائے گا، مال آپ کے پاس موجود ہے، وہ اب پرابلم کیا آتی ہے کہ بینک کو صرف اس لیے رکھ دیا گیا ہے کہ بینک صرف اپنا پروفٹ بنا کے اور اپنے آپ کو اسٹیبل کر لے۔ بینک کے پاس جو بیت المال کا کانسیپٹ تھا وہ نہیں ہے کہ بینک میں کس طرح لوگوں کو جو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، ایس ایم ای سیکٹر کو کس طرح فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، لو لیولز کے لوگوں کو کس طرح فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، اس پہ ورکنگ نہیں کرتے۔ ورکنگ کس بات پہ ہے کہ اشرافیہ کی ایل سی کھول دینی ہے، وہ ایل سی کھلے گی، وہ ایل سی ان کو پتہ ہے کہ بڑے لوگ ہیں، اگر یہ مال آئے گا ان سے ہمیں واپس پیسے مل جائیں گے، ہمارا پروفٹ جنریٹ ہو جائے گا۔ جب تک اسٹیٹ بینک اس چیز کی ریسٹرکشن نہیں کرے گا کہ اشرافیہ کو بینک کا کتنے پرسنٹ فائنانس کرنا ہے، ایس ایم ایز کا کتنے پرسنٹ فائنانس کرنا ہے، کتنے پرسنٹ ایل سی کھلنی چاہیے، کتنی پرسنٹ آپ ایس ایم ای سیکٹر کو فائنانس کریں گے، جب تک کہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا، بینک اربوں میں اپنا پروفٹ کماتا رہے گا، غریب لوگ غریب رہیں گے، کوئی نیچے کے سیکٹر کا، ایس ایم ای سیکٹر کا یا نیچے کا آدمی ڈیفرڈ پیمنٹ ایل سی نہیں کھول پائے گا، یوزنس ایل سی نہیں کھول پائے گا۔ وہ اس کو سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے، سیکیورٹی کے لیے پھر اس کو اپنا ویئر ہاؤس چاہیے ہوتا ہے، ویئر ہاؤس کے لیے پھر اس کو مقدم چاہیے، پھر وہ جا کے اپنا مال کو کسٹڈی میں لے گا، پھر وہ اس کی پیمنٹ کرے گا۔ اتنے سارے جو معاملات ہیں، اگر اس کو اسٹریم لائن کیا جائے تو یہ بظاہر طور پہ ایک ایزی اور بہت ہی فائدہ مند ٹیکنیک ہے جس کو استعمال کی جا سکتی ہے لیٹر آف کریڈٹ سے۔ ایل سیز بہت ٹائپ کی ہوتی ہیں، اسٹینڈ بائی لیٹر آف کریڈٹ ہوتی ہے، لیکن یہاں اس وقت اسٹینڈ بائی کو ڈسکس کرنا میری نظر میں مناسب نہیں ہے۔ اس وقت مناسب یہ کہ آپ اسٹیٹ بینک سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑی سی اس کو قانون سازی دوبارہ کیجئے۔ جب آپ کے پاس اسلامک بینکنگ پورٹ فولیو ایک پلیٹ فارم آ گیا ہے جس میں بینک کو رب المال ہونا لازمی ہے، تو پھر اسلامک بینکنگ کو چاہیے کہ وہ ایسے کنسورشیمز بنائے کہ ایک کموڈٹی کے امپورٹرز جو ہیں، وہ ایک کموڈٹی کے امپورٹرز آپس میں کنسورشیم بنا کے کوئی یوزنس ایل سی کھول لیں۔ بینک کے پاس ایک ایسی پریمیسز ہونے چاہیے جہاں پہ وہ مال آئے اور مال وہاں پہ ڈی اسٹف ہو کے جو ہے وہ کنسورشیم کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے۔ یہاں پہ یوزنس ایل سی کا فائدہ آرام سے جو ہے نیچے طبقے کو پہنچ سکتا ہے اگر بینک چاہے، لیکن بینک کے لیے قانون سازی کو دوبارہ ڈسکس کرنا، یہ بڑا غیر مناسب سا مجھے لگتا ہے۔ لیکن ایس ایم ای سیکٹر جب سائٹ کی ایل سی کھولنے جاتا ہے تو بینک اس سے فوری طور پہ مارجن کی وہ کرتا ہے، جبکہ بینک کو اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ بینک کے پاس بیسیکلی جب سے یہ سینٹرلائز سسٹم ہوا ہے تو بینکرز کے پاس اس بات کا تھوڑی سا نالج کم ہو گئی ہے کہ بزنس اور بینکر میں جو ایک رشتہ ہوتا تھا، اس رشتے کو تھوڑا دور کر دیا گیا ہے۔ یعنی بینکر کو صرف ڈاکومنٹس کا پتہ ہے، بزنس کو صرف بزنس کا پتہ ہے، دونوں کے ایک دوسرے کو۔ اگر آپ تھوڑا سا بیک اس میں جائیں گے ماضی میں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بینکر اور بزنس جو دونوں ہوتے تھے، ان کو ایک دوسرے کا علم ہوتا تھا اور یہ پوری بینکنگ جانتے تھے، کبھی کوئی ایک دوسرے کو مسئلہ ہو جاتا تھا ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے۔ یہاں ابھی بہت بڑا ایک دوسرے جیسے کہ یوننگ گیپ کہہ لیں آپ اسے، وہ ایک گیپ ہے جس گیپ کو ان کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ نئی قانون سازی کرنی ہوگی۔ ایک بینکوں کو ایک ایسا کنسورشیم بنانا ہوگا جو ایک کموڈٹی کو، فرض کریں کوئی یوریا امپورٹ کرتا ہے، چھوٹے سیکٹرز کے لوگ ہیں، ان سب کو ایک کنسورشیم بنا کے ایک بڑی ایل سی کھول دیں، ڈیفرڈ پیمنٹ بڑی ایل سی کھلے گی، وہ بڑی ایل سی کھل کے مال اسلامک بینکنگ میں رب المال بینک ہو گیا، بینک کے ویئر ہاؤس میں چلا گیا اور ڈی او ایشو کرتے کرتے پیمنٹ لیتے جائیں اور ڈی او ایشو کرتے جائیں۔ اس طرح جو ایس ایم ای سیکٹر ہے، آپ اس کو یوزنس ایل سی سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ سمپل سائٹ کی ایل سی میں، اب سائٹ کی ایل سی میں ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بینک یہاں کے جو ریمبرسنگ بینک جو تھے ان کے بارے میں فارن بینکس نے ان کی ایل سی کھولنے سے منع کر دیا، پھر انہوں نے جو ہے وہ باہر کے بینکوں سے اپنی کنفرمیشن ایڈ کروائی کہ کنفرمیشن ایڈ کریں ریمبرسنگ کلاس کا، پھر وہ ایل سی مانی گئی۔ تو اپنے آپ کو اتنا مستحکم کر دیا جائے کہ
بینکس جو ہے وہ تمام فیسلٹیز جو ہے نیچے طبقے کو بھی ایس ایم ای سیکٹر کو بھی پرووائڈ کریں، اور اشرافیہ کو تو وہ دیتے ہی ہیں، وہ ان کو دیتے رہیں، ان سے ہمیں کوئی تعلق نہیں، لیکن ایل سی کا جو بیسک کانسیپٹ ہے اس کو ایس ایم ای سیکٹر میں انٹروڈیوس کیا جائے۔ اس سے جو آپ کی جو فنڈس انوالومنٹ ہے، یا اس میں جو آپ کی جو جتنے بھی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بیسک کانسیپٹ ہے اسلامک بینکنگ کا، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ اگر آپ بیسک کانسیپٹ اسلامک بینکنگ کا انٹروڈیوس نہیں کریں گے تو یہ ویسے ہی سسٹم چلتا رہے گا جیسے کنونشنل بینکنگ کا چل رہا تھا۔ اگر اسلامک بینکنگ کو صحیح طرح انٹروڈیوس کرنا ہے تو آپ کو جو روٹ جو بیسک جو ایس ایم ای سیکٹر کے لوگ ہیں یا اس سے لوور لوگ ہیں جو ایل سی جو ہے خود بذات خود ایک ایل سی نہیں کھول سکتے ہیں، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک نیا سسٹم لانا پڑے گا تاکہ یہ ایل سی سائٹ کی بھی استعمال کر سکیں اور یوزنس ایل سی بھی استعمال کریں۔ مزید معلومات کے لیے، مزید آپ کو آگاہی کے لیے ہم اس سے پھر آپ کو ایک اور پروگرام میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بتائیں گے کہ مزید کیسے کھولی جا سکتی ہے ایل سی، اور اس کے کیا فائدے فوائد ہوں گے، اور کس طرح سے یہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔